جب جنگ چل رہی ہوتی تھی اور نماز کا وقت آتا تھا تو حجاز کے مسلمان لڑنا بند کر دیتے اور مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ بادشاہ اور نوکر سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، سب اللہ کے سامنے برابر ہوتے۔ امیر اور غریب، مالک اور نوکر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے سب ایک جیسے ہوتے۔ اس زمان و مکان کی دنیا میں ہم صبح سے شام تک زندہ رہے، پختہ ایمان کے ساتھ ہم گردش کرتے رہے جیسے ہاتھوں میں گھومتے جام۔ ہم نے تیرا پیغام پہاڑوں اور میدانوں میں پہنچایا، یہی ہمارا فرض تھا۔ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں، کیا کبھی ہم تجھ سے کوتاہی کر بیٹھے؟ ہم نے ریگستانوں، جنگلوں اور سمندروں کو پار کیا، اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ہم بحر اوقیانوس تک جا پہنچے۔ ہم نے تاریخ کے صفحات سے جھوٹ اور غلط کہانیاں مٹا دی۔ ہم نے انسانوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کیا۔ ہم نے اتنا سجدہ کیا کہ ہمارے ماتھے تیرے کعبے کی زمین سے جا لگے۔ ہم نے قرآن کو اپنے سینوں سے لگا کر رکھا، پھر بھی تو کہتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ اگر ہمارا ایمان کمزور پڑا تو شاید اس لیے کہ ہمیں تیری محبت اور شفقت کا احساس نہیں ہوا۔ دنیا میں بہت سے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، کچھ برے کام کرتے ہیں، کچھ نرم دل اور عاجز ہیں، جبکہ کچھ غرور سے بھرے ہوئے ہیں، کچھ سست ہیں، کچھ نادان ہیں اور کچھ بہت عقل مند ہیں۔ کئی ایسے بھی ہیں جو تیرا نام تک نہیں لیتے، لیکن پھر بھی تیری نعمتیں اور رحمتیں ان لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں جو تجھ پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ تیرا غضب صرف غریب مسلمانوں پر نازل ہوتا نظر آتا ہے۔ جن مندروں میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہاں اب خود بت کہتے ہیں مسلمان چلے گئے، اور وہ اس بات پر خوش ہیں۔ کعبہ کے محافظ اب نظر نہیں آتے، جو مسافر اپنے سفر میں ایمان کے نغمے گایا کرتے تھے وہ اب نہیں رہے۔ وہ قرآن کو اپنی بغل میں دبائے یہاں سے چلے گئے۔ اب کافر ہم پر ہنستے اور مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا تو یہ دیکھتا ہے اے اللہ؟ کیا تجھے اب بھی اپنی وحدانیت کا پیغام پھیلانے کی فکر ہے؟ ہم اس لیے غمگین نہیں ہیں کہ دوسرے لوگ امیر ہیں اور ان کے پاس بہت سا مال و دولت ہے، وہ تو اچھے آداب اور نرم باتوں سے بھی خالی ہیں۔ یہ بہت ناانصافی لگتی ہے، انہیں تو ابھی سے خوبصورت گھر اور خوشیاں مل گئی ہیں، مگر غریب مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ انہیں سب کچھ صرف مرنے کے بعد ملے گا۔ اب تو ہم پر کوئی مہربانی بھی نہیں دکھاتا۔ وہ محبت کہاں گئی جو تو نے کبھی ہم سے کی تھی؟ مسلمانوں کے پاس اس دنیا میں زیادہ مال و دولت کیوں نہیں ہے؟ تیرے پاس تو بے پناہ طاقت ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر تو چاہے تو سوکھی زمین سے پانی نکال سکتا ہے اور اس مسافر کی مدد کر سکتا ہے جو گرم ریگستان میں پیاسا اور بھٹکا ہوا ہے۔ مگر اب لوگ ہم پر ہنستے ہیں، ہمیں حقیر سمجھتے ہیں کیونکہ ہم غریب ہیں۔ کیا یہی انعام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تیری خاطر اپنی جانیں قربان کی؟ اب دنیا دوسروں کو عزت اور کامیابی دیتی ہے، ہمیں نہیں۔ ہم بس ماضی کی یادوں اور خوابوں کے سہارے رہ گئے ہیں۔ دوسروں نے دنیا پر قبضہ کر لیا ہے، ہمارا شان و شوکت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ مگر یہ مت کہو کہ اب کوئی ایک خدا پر ایمان نہیں رکھتا۔ ہم آج بھی صرف تیرا نام دنیا میں پھیلانے کے لیے زندہ ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایمان کی شراب باقی رہے
मगर सच्चे मोमिन गायब हो जाएं। तेरी महफिल ख़त्म हो गई और वो आशिक भी चले गए जो तुझसे मोहब्बत करते थे। अब न कोई रातों को तेरी याद में आह भरता है, न सुबह तेरी पुकार सुनाई देती है। हमने अपने दिल तेरे कदमों में रख दिए और जो भी तूने दिया शुक्र के साथ कबूल किया। मगर जब हम तेरे करीब पहुंचे, तूने हमें वापस जाने का हुक्म दिया। हम मोहब्बत लेकर आए और उम्मीद के सहारे लौट गए कि फिर मुलाकात होगी। अगर तू हमें अब तलाश करना चाहता है तो अपने ही नूर के चिराग से ढूंढ। लैली की मोहब्बत मजनू के लिए आज भी वैसी ही गहरी है और मजनू भी उसे दिल से चाहता है। नज्द की पहाड़ियों पर हिरन आज भी पहले की तरह तेजी से दौड़ते हैं। लोग आज भी हुस्न से मोहब्बत करते हैं और उसकी कशिश वैसी ही जादुई है। तेरा नबी मोहम्मद के मानने वाले आज भी मौजूद हैं और तू ऐ अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मगर हमें समझ नहीं आता कि तू हमसे नाराज क्यों है। तू उन लोगों से क्यों खफा है जो आज भी तुझ पर ईमान रखते हैं।